اعتکاف کی فضیلت پر حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین اپنے والد سے راوی ہیں۔ امام منذری نے الترغیب والترہیب میں اس حدیث کو نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، جس نے رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کر لی۔ یعنی اتنی فضیلت ہے، یعنی وہ یوں سمجھے کہ اس نے جس طرح 10 دن اعتکاف نہیں بلکہ 2 حج اور 2 عمرے ادا کر لیے، اتنی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اعتکاف کے جو رولز ہیں، ان کے جو شرائط و ضوابط ہیں، ان کو جو ہے پورا نہیں کیا جاتا۔ تو شرائط و ضوابط پورا نہ کرنے کی وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ ثواب میں ضرور کمی ہوتی ہے۔ اعتکاف تو آپ نے کر لیا، معتکف کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہر جانا۔ اعتکاف کا مطلب ہے ٹھہر جانا، یعنی رک جانا، مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے خاص رک جانا، یعنی اللہ کے لیے ہی عبادت میں مشغول و مصروف ہو جانا، دنیا سے لا تعلقی کا اظہار کر دینا اور دنیا سے لا تعلق ہو جانا رب کی بارگاہ میں۔ بلکہ ایک تو بزرگ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ اعتکاف والا یوں ہے جس طرح کوئی بھکاری اپنے سخی کے در پر دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک تو مجھے بھیک نہ دے گا اس وقت تک میں تیرا دروازے سے نہیں اٹھوں گا۔ تو فرمائے یہاں پر اعتکاف والا جو ہے وہ بھی یوں ہی ہے، اللہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور رب سے گر گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، یا باری تعالیٰ اگر تو نے میرے گناہ نہ بخشے تو میں جب تک میری مغفرت نہیں ہوگی، جب تک میری تو بخشش نہیں کرے گا، جب تک تو میرے گناہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں تیرے دروازے سے نہیں اٹھوں گا۔ یعنی دھرنا دینا رب کے سامنے، رب کے دروازے پر، رب کے گھر میں، رب کے دروازے پر جو ہے دھرنا دے دینا کہ یا باری تعالیٰ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں، تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ موبائل کا استعمال اعتکاف میں کیا جا سکتا ہے۔ علماء نے یہاں پر فتویٰ دیا ہے کہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اعتکاف میں موبائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہانہ کیا جاتا ہے کہ اگر ضرورت پیش آئے تو اس تحت جو ہے آپ فون کر سکتے ہیں اور موبائل کا استعمال وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آج کل اعتکاف میں جو بندہ بیٹھتا ہے اس کی تمام ضروریات جو ہیں وہ مسجد میں پوری کر دی جاتی ہیں۔ اس کے جو گھر والے ہیں، جو عزیز و احباب ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، وہ تمام جو ہے اس کی ضرورات کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بہانہ کرنا کہ جی گھر والے جو ہے نہیں آتے، اب ضرورت کے تحت فون کر لی جائے، ویسے فون بند کیا جائے، تو میں کہتا ہوں اگر یہ لے جائیں گے تو فتنے کا ڈر ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہاں لے گیا تو اچانک دل میں خیال آ گیا، یہ جو نفس ہے ہمارا یہ تو خیال کرے گا یار فلاں دوست کو بتا دوں، کہیں کا کسی کا میسج، یار اتنی دیر ہو گئی نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا، اچھا اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ تو یہ تمام باتیں اب اس سے گفتگو کرے گا، تو گفتگو جب کرے گا تو وہ اجر و ثواب نہیں ہوگا، اس کا مطلب جو تھا وہ مطلب اور مقصود اس کا چھوٹ گیا اور کسی اور راستے میں چل پڑا۔ لیکن بہرحال اعتکاف میں موبائل کا استعمال جائز ہے، کر سکتے ہیں، یعنی ضرورت کے تحت۔ مثال کے طور پر اگر کہیں باہر سے کھانا منگوانا ہے، آپ سحری نہیں آ رہی تو فون کر کے پتہ کر سکتے ہیں میاں سحری کے لیے ٹائم بہت کم ہے، کیا ماجرا ہے۔ تو اس حوالے سے شرعی طریقے سے، یعنی جس طرح کوئی شرعی مجبوری ہو اس کے تحت جو ہے آپ بات کر سکتے ہیں، فون کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نہ لے جائیں تو بہتر ہے، اگر لے جائیں تو موبائل فون کو بند رکھیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ہوٹل سے کھانا منگواتے ہیں، اگر فون نہیں کریں گے تو وہ کھانا لے کر نہیں آئے گا، تو اس ہوٹل والے کو فون کرنے کے لیے آپ موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طور پر یہ نہیں کہ کاروبار کا، بزنس کا جو فون ہے وہ تمام کاروباری معاملات جو ہیں وہ بھی وہی مسجد میں معتکف ہو کر اعتکاف میں بیٹھ کر یہ تمام چیزیں کرتے رہے، تو اس طرح اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ شرعی مجبوری کی وجہ سے آپ موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ موبائل استعمال کرنے سے اعتکاف میں اگر زیادہ کریں گے اجر و ثواب وہی نہیں ہے، وہ نہیں ملے گا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان کحجتین وعمرتین، جس نے 10 دن اعتکاف کیا اس نے، وہ یوں سمجھے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کر لیے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بچیں گے تو اصل جو مقصود ہے، وہ جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ آج لوگ بیٹھتے ہیں اعتکاف پر تو نہ کوئی پردہ ہے اور نہ کوئی ایسی کیفیات ہوتی ہیں،
وہ ایسے عام روٹین کی طرح بس مسجد میں بیٹھے ہیں، دل چاہتا ہے تو باہر نکل جاتے ہیں، جی چاہتا ہے تو جب اندر چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت خراب ہے اور غلط ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. آپ دیکھ لیں آج سے 10 سے 15 سال پہلے جب کوئی بندہ اعتکاف بیٹھتا تھا تو اچھے طریقے سے پردے میں رہتا تھا. وہ اس طرح رہتا تھا جس طرح دلہن جو ہے گھونگھٹ میں رہتی ہے، وہ اتنا پردہ کرتا تھا. اور ماشاءاللہ جب وہ لوگ نکلتے تھے تو ان کے چہروں پر نورانیت ہوتی تھی، ان کے چہرے چمک اور دمک رہے ہوتے ہیں. آج 10 دن بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد جب نکلتے ہیں تو نہ کوئی چہرے پر رونق ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اعتکاف کے جو شرائط و ضوابط ہیں اس کو پورا نہیں کرنے کا. تو اعتکاف کے شرائط و ضوابط پورا کریں. موبائل استعمال کر سکتے ہیں لیکن شرعی مجبوری کے تحت. یہ نہیں کہ دوستوں سے گپ شپ کر رہے ہیں کہ یہ بور ہو گئے ہیں تو میسج پیکج لگا لیا، ایس ایم ایس کر لیا. یہ پیکج بات نہیں کر رہے، ایس ایم ایس پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ذکر و اذکار کریں، عبادات وغیرہ کریں. تو ان چیزوں سے آپ